بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامی طریقے ایک ایسے نہایت حیرت انگیز اور بصیرت افروز باب کی طرف بڑھیں گے جہاں باطل نے اپنی تمام تر چالیں آزما لی۔ وہ چالیں جن میں دھوکہ بھی تھا، فریب بھی تھا، نرمی بھی تھی، سختی بھی تھی، جھوٹی عبادت بھی تھی اور حق کا لبادہ اوڑھا ہوا جھوٹ بھی تھا۔ لیکن اس طریق کے مقابل کھڑا تھا عاشق حق، ایک ایسا دل جو اللہ کے نور سے روشن ہو، جس پر دھوکے کا پردہ کبھی نہیں پڑ سکتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں وہ سبق پوشیدہ ہے جو شاید آج تک اس انداز میں آپ نے نہ سنا ہو۔ اور اگر آپ اسلامی ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ حصہ اول، باطل کا پہلا بار، دھوکہ کاری اور گمراہی۔ اسلامی تاریخ ہمیں ایک بنیادی بات سکھاتی ہے، باطل کبھی سیدھے حملے نہیں کرتا، وہ ہمیشہ میٹھی باتوں، خوبصورت دلائل اور دھوکے کی چادر میں لپٹ کر آتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا فتنہ اٹھا جو بظاہر عبادت گزار، قرآن پڑھنے والے، سجدوں میں روتے ہوئے دکھائی دینے والے لوگوں کا گروہ تھا، لیکن حقیقت میں وہ اسلام کے اندر سے اسلام کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ تھی۔ یہ تھے خوارج۔ ان کا نعرہ کیا تھا؟ حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ الفاظ کے اعتبار سے یہ حقیقت تھی، مگر ارادہ باطل کا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فوراً فرمایا، یہ حق کی بات ہے، لیکن اس کا مقصد باطل ہے۔ یہ ہے دل کی بصیرت، باطنی پہچان، عاشق حق کی نگاہ۔ حصہ دوم، عاشق حق کی پہچان، دل کا نور۔ عاشق حق وہ ہوتا ہے جو ظاہری چمک نہیں دیکھتا، بلکہ نیتوں کا چہرہ پہچان لیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، داڑھی بھی، عبادت بھی، آنکھوں میں رکعت بھی، زبان پر قرآن بھی۔ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے، مگر حضرت علی علیہ السلام نے ایک لمحہ اسے دیکھا اور فرمایا، مجھے اس کی پیشانی میں دھوکے کی لکیریں دکھائی دیتی ہیں۔ کچھ دن بعد ثابت ہوا کہ وہ شخص لوگوں کا مال لے کر فرار ہو گیا۔ یہ ہے بصیرت، جو عبادت سے زیادہ اخلاص کو دیکھتی ہے، جو چہرے سے زیادہ دل کو پرکھتی ہے۔ باطل کی چال کتنی ہی میٹھی کیوں نہ ہو، عاشق حق فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہاں کچھ غلط ہے۔ حصہ سوم، باطل کی دوسری چال، فریب کا جال۔ جب باطل سیدھے دھوکے سے ناکام ہو جائے تو وہ جذباتی جال بنانا شروع کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دکھائے۔ مکہ کا شہزادہ، حسن و جمال کا آئینہ، بے تحاشا دولت کا مالک، جب وہ اسلام کے داعی بن کر مدینے پہنچے تو مکے کے سرداروں نے پیغام بھیجا، واپس آ جاؤ، تمہاری ماں رو رہی ہے، تمہاری زندگی ضائع ہو رہی ہے، ہم تمہیں پہلے جیسی عزت واپس دے دیں گے۔ لیکن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری ماں مجھے مار ڈالے تب بھی میں حق نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے عاشق حق، جس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جائے، اس کو دنیا کا کوئی فریب بہکا نہیں سکتا۔ حصہ چہارم، بصیرت کا سب سے بڑا امتحان، جنگ صفین۔ اسلامی تاریخ کے سب سے نازک واقعہ میں سے ایک ہے جنگ صفین۔ دو طرف مسلمان، دونوں قرآن کے ماننے والے، لیکن بیچ سے باطل نے ایک ایسا وار کیا کہ عام لوگ فوراً بے بصیرت ہو گئے۔ میدان جنگ میں قرآن کے اوراق نیزوں پر بلند کیے گئے۔ کیا منظر تھا! مگر اس کا مقصد قرآن کا احترام نہیں تھا، بلکہ حضرت علی علیہ السلام کی فوج کو روکنا تھا۔ لوگ چیخنے لگے، قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے، لڑائی بند کرو۔ مگر عاشق حق حضرت علی نے فرمایا، یہ قرآن نہیں بول رہا، بلکہ ان ہاتھوں کی چال بول رہی ہے۔ حصہ پنجم، اللہ عاشق حق کا کیسے سہارا بنتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو دنیا کی کوئی چال، کوئی منصوبہ، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ غار ثور کا منظر یاد ہے۔ ہجرت کی رات، دشمن باہر کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، یا رسول اللہ اگر یہ لوگ قدم نیچے رکھ دیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق کی ڈال ہے اللہ کی مدد۔ حصہ ششم، آج کا دور باطل کی جدید چال ہے۔ آج کا باطل میان میں تلوار لے کر نہیں آتا، یہ ٹرینڈ بن کر آتا ہے، فیشن بن کر، رائے عامہ کی شکل میں، ترقی کے نام پر، آزادی کے عنوان پر، مذہب کی نئی تشریح کے روپ میں، اور لوگ فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ لیکن عاشق حق آج بھی وہی سوال پوچھتا ہے، کیا اللہ اس بات سے راضی ہوگا؟ کیا یہ دراصل حق ہے یا لبادہ؟ کیا دل کا نور اسے قبول کرتا ہے؟ جو شخص یہ 3 سوال ہمیشہ اپنے سامنے رکھے گا وہ کبھی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ حصہ ہفتم، زندگی کا اصل سبق۔ آج کی پوری ویڈیو کا نچوڑ صرف 3 جملوں پر ہے۔ نمبر 1، باطل ہمیشہ خوبصورت لبادہ پہن کر آتا ہے۔ نمبر 2، حق کبھی کبھی سخت محسوس ہوتا ہے مگر دل کو سکون دیتا ہے۔ نمبر 3، عاشق حق دنیا کی باتوں سے نہیں اللہ کے نور سے فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے خود سے پوچھا کریں، کیا یہ فیصلہ اللہ کے قریب لے جا رہا ہے؟ کیا اس میں دل کا نور مطمئن ہے؟ کیا یہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو سمجھ لے یہی حق ہے۔ اختتام، آخر میں صرف اتنا جان لیجئے، باطل کی چالیں کبھی ختم نہیں ہوتی لیکن عاشق حق کی بصیرت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی وہی بصیرت، وہی پہچان اور وہی حق کا نور عطا کرے تو قرآن سے جڑے رہیں، سنت کو اپنی زندگی کا راستہ بنائیں اور حق سے محبت کو دل میں زندہ رکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کو حق کی پہچان عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔